جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حکومت نے آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں بہت سارے قوانین پاس کیے۔ اس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے قوانین ہیں، سروسز جو چیف ہیں ان کے حوالے سے قوانین ہیں۔ کیا یہ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے یا سینیٹر حضرات ہیں ان کی لوکیشنز کسی نے شیئر کی اور بڑا مسئلہ بنا اور لوگوں کو پھر اٹھایا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوٹے ہیں، جن کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ لوگ لوٹے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ آج اسمبلی کے اندر کیا ہوا اس حوالے سے بھی تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے حکومت نے جو قانون سازی کی ہے، اب اس کے تحت جناب سپریم کورٹ کے جو ججز کی تعداد ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ 17 سے وہ 34 ہو جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے ججز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس میں دوبارہ ترمیم کی گئی۔ جو سپریم کورٹ ججز کی جو تعداد والا ایکٹ ہے اس میں بھی ترمیم کی گئی۔ اب اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ اس طرح تو کوئی مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر بھی مداخلت نہیں ہوتی جس طریقے سے یہ اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آئے روز ایک نیا قانون بنا دیتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ پہلے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کے اندر وہ ترمیم کی گئی، وہ آیا سامنے۔ اس کے بعد اس کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو کمیٹی بنائی گئی، پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے دوبارہ اس کے اندر ترمیم کر دی گئی۔ پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم لے کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ نیا چیف جسٹس جو ہے وہ بھی ہم اپنی مرضی سے لگائیں گے، 3 ججز کے نام آئیں گے، ان میں سے ہم چیف جسٹس چنیں گے۔ اب آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر حکومت کی بہت زیادہ سے ہے۔ اب کوئی بھی جج جو ہے وہ جب بھی کوئی فیصلہ دے رہا ہوگا، بیک آف دا مائنڈ اس کے ذہن میں یہ چیز بھی ہوگی کہ جناب خدا نہ خواستہ اگر حکومت کے خلاف کوئی چیز چلی گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں مجھے یہ چیف جسٹس نہ لگائیں۔ این ممکن ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہ ہو، لیکن یہ خدشہ تو ہے۔ اب یہ جناب دوبارہ اس کے اندر قانون کے اندر ترمیم کر کے ججز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ 1 جج 2 جج 3 جج، ڈائریکٹ ہی جناب ڈبل کر رہے ہیں تعداد۔ تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا مذاق ہے کہ جس کے اندر آپ جو مرضی جب مرضی کرتے رہیں، بینچ آپ کی مرضی سے بنے گا، حکومت کے لوگ بیٹھ کے بیچ میں فیصلہ کریں گے کہ آئینی بینچ میں کون بیٹھے گا، حکومت کے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ چیف جسٹس کون لگے گا، حکومت کے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ جناب نئے ججز کس طرح آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کسی مارشاء اللہ کے دور میں بھی سپریم کورٹ کے ساتھ یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی عدالت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور آئین اور قانون کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ اور کون لوگ کر رہے ہیں جو آئین اور قانون کا صبح سے شام تک ذکر کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس میں آپ بھٹو صاحب کی جمہوریت آپ کو نظر آ رہی ہے، بلاول صاحب کا ویژن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، میاں صاحب کی جو ترقی پسندانہ سوچ ہے جو ملک میں وہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اتنے تو منصوبے نہیں انہوں نے اناؤنس کیے ترقی کے جتنی ترامیم یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے کر چکے ہیں۔ اس طرح کی باتیں تو ہم کوئی مقامی سطح پہ سنتے ہیں کہ جناب ایک منصوبہ شروع ہوا، صبح اس پہ ایک تختی لگی، شام کو اس پہ دوسری تختی لگ گئی، اب اس کا یہ بھی کر دو، اس کا وہ بھی کر دو۔ انفارچونیٹ ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اٹ کین اونلی بی ڈسکرائبڈ ایز ایک انپریسیڈنٹڈ اٹیک آن ڈیموکریسی، انپریسیڈنٹڈ اٹیک آن جسے آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہہ سکتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کہہ سکتے ہیں۔ ڈیموکریسی میں نے اس لیے کہا کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں یہ جمہوریت کی ضامن ہوتی ہیں، یہ لوگوں کے جمہوری حقوق کی ضامن ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے تو ملک کی سب سے بڑی عدالت کو مذاق بنا دیا ہے۔ روز اس کے حوالے سے نیا قانون بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں۔ دوسری جانب ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے ججز کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا انہوں نے، اب ان کو 9 سے بڑھا کے 12 کر دیا ہے۔ وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو ججز ہیں ان کے تحفظات ہیں حکومت کے حوالے سے، ایگزیکٹو کے حوالے سے۔ ان کی حالیہ دنوں میں ملاقات بھی ہوئی ہے یا آفریدی صاحب کے سے جو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا۔ اب یہ ساری قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سروسز چیف ہیں ان کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اب وہ 5 سال کے لیے ہوگا، اسی طرح جو نیوی کے چیف کا عہدہ ہے وہ بھی 5 سال کے لیے ہوگا، جو ایئر فورس کے چیف کا عہدہ ہے وہ بھی 5 سال کے لیے ہوگا۔ یہ بھی ترمیم کر دی گئی ہے۔ اب اس موقع کے اوپر یہ ترمیم کیوں کی گئی ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی، پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ساری قانون سازی اس موقع کے اوپر کرنا ضروری تھی؟
उसके ऊपर भी कोई ज्यादा बात नहीं की गई। अचानक जनाब पता चला कि ये कानून आ रहे हैं और फौरन उनको पास कर दिया गया। तो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कितनी डिस्कशन होती है। ये जो सारे कानून इन्होंने पास किए हैं और पार्लियामेंट के अंदर लोग इसके हवाले से किन किन तहफुजात का इजहार करते हैं या इसकी हमायत करते हैं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी हो रही थी और उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई। पार्लियामेंट को जिसे कहते हैं ना हकीकी मानों में रबर स्टैंप बनाना, उसकी एक ये वाज़ेह मिसाल है जिस तरीके से आज ये कानून साजी की गई है। वैसे तो माजी में भी यहाँ पे बहुत कुछ होता रहा, लेकिन इस वक्त तो दो बड़ी जमहूरी जमातों की हुकूमत है, उन्होंने तो हाइब्रिड निजाम खत्म करना था, इसलिए ये लोग आए थे। तो अब ये जिस तरीके से निजाम हुकूमत चला रहे हैं वो पूरी कौम के सामने है। अच्छा जी, इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं जेल से, वो सारी बातें अब उस तरह जो है बाहर नहीं आ रही, इसलिए कि मीडिया भी उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ बातें जो इनकी अपनी लीडरशिप है वो भी पूरी तरीके से बाहर आके नहीं करती। आपको याद होगा कि वो जो पीटीएम का वहां पे एक जलसा हुआ है, एक वो जो उनका जरगा हुआ था, उसके ऊपर फायरिंग वगैरह भी हुई, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार किया था और इमरान खान साहब ने अपनी लीडरशिप को कहा था कि वहां से डीपीओ को भी तब्दील किया जाए और वहां से डीसी को भी तब्दील किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाद में वो बड़े अच्छे तरीके से मामला हल हो गया। मैंने सुना है कि शायद डीसी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई वगैरह की गई, लेकिन डीपीओ के खिलाफ कोई उस तरह कार्रवाई नहीं की गई। जिस पुलिस ने उस जरगे के खिलाफ जो है वो वहां पे कार्रवाई की थी, उसमें जो अफसरान मुलविस थे उनके खिलाफ अभी तक मैंने ये सुना है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानिब जो एक खबर आई, आपने सुना होगा कि जनाब सेनेट के अंदर जो लोग थे उनकी लोकेशन शिबली फराज ने शेयर कर दी और ये कर दिया, या इसने शेयर कर दी या उसने शेयर कर दी। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अब जो तफसील कुछ इस तरह है कि इनके सारे एमएनएस छुपे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कोई इधर छुपा हुआ था, कोई उधर छुपा हुआ था। जरताज गुल साहिबा के हवाले से जनाब खबरें आना शुरू हो गई कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं, वो इधर चली गई हैं, वो उधर चली गई हैं। तो उनको बड़ा इस पे बुरा लगा। तो इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन्होंने उसके अंदर वीडियो वगैरह कोई पैगाम वगैरह शेयर किया कि ये क्या मजाक है, एक तो हम लोग छुपे हुए बैठे हुए हैं, मैं पार्लिमानी लीडर हूं और मेरे हवाले से आपने जनाब ये क्या फजूल बातें हो रही हैं कि जी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ये है वो है, ये मेरी लोकेशन है, मैं इधर बैठी हुई हूं। वो गालिबन नथिया गली में थी, उन्होंने अपनी लोकेशन शेयर कर दी। बाकी भी जो एमएनएस थे उन्होंने भी देखा देखी कहा कि जनाब ये मैं हम यहाँ पे बैठे हुए, जो खबरें इस तरह की आ रही हैं वो गलत हैं, उन्होंने भी अपनी लोकेशन शेयर करना शुरू कर दी। फिर जो सेनेट का ग्रुप था गालिबन उसके अंदर भी ऐसा हुआ कि जब लोगों को क्वेश्चन किया गया कि आपके कॉम्प्रोमाइज होने की बात आ रही है, ये हो रही है, तो वहां पे उन्होंने लोकेशन शेयर की। जो ये खबर दी जा रही थी कि शिबली फराज ने लोगों की लोकेशन शेयर की है और शिबली फराज ने ऐसा किया है और उन्होंने शिबली फराज के साथ लोकेशन शेयर की थी और उसके बाद ये सब कुछ हो गया, उसमें सदाकत नहीं है। इसका बैकग्राउंड ये है जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो फिर जो मेंबरान थे वो मुबैना तौर पे लोटे भी हो गए, उनके ऊपर इल्जाम भी लगा और उसमें जो है जो नाम सामने आए वो आपको पता है, उनको शो कॉज नोटिस वगैरह भी इशू किए गए हैं। एक मेंबर जो उनके औरंगजेब किची साहब, जिनके हवाले से जो है शो कॉज नोटिस भी है और जमात के अंदर बहुत कुछ बात भी होती रही। आज जब ये कानून साजी हो रही थी तो ये जो औरंगजेब किची साहब हैं, इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान, कुछ इनके एमएनए हजरात बड़ी चपियां डालते रहे और बड़ी खुशगपियां कर रहे थे। जी हाँ, एक तरफ बाहर ये आवाम को बता रहे हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, इनके साथ हमारा कोई उठना बैठना नहीं है, और इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त हदायत दी हैं कि इनके साथ आप उठे बैठेंगे नहीं। ये वो लोग हैं जिनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने आइन और कानून के साथ और मुल्क के साथ गद्दारी की है। जिस तरीके से इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया है, तो वही जो एक एमएनए है औरंगजेब किची, उनके साथ इनकी जमात के कुछ लोग आज पार्लियामेंट के अंदर जफियां डालते रहे। अब वो कौन लोग हैं, मैं वो तफसील में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्यादा कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो मैं नाम भी आपसे शेयर कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि कौन कौन से लोग जो है एक मुनहरफ एमएनए के साथ वहां पे आज जफियां डालते रहे। बाकी वहां पे आज भरपूर एहतजाज भी हुआ और काफी ज्यादा एहतजाज हुआ। वहां पे शाहिद खटक साहब और अता तारड़ के माबैन कोई गालिबन हाथापाई भी हुई है, इस तरह की खबर भी आती रही। और अता तारड़ के अलावा एक और एमएनए है, उनके साथ भी धक्कम पेल हुई है। तो शाहिद खटक साहब ने बड़ा एहतजाज किया और शाहिद खटक ने वहां पे लोगों को मतलब कि दो धक्के शहरा जब हुए, धक्के वगैरह दिए गए, तो वो फिर उसमें भी उन्होंने धक्के दिए। कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि हाथ वगैरह भी चल गए, चपेड़े वगैरह भी चल गई, कोई इस तरह की चीजें हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वहां पे स्पीकर के डेस्क के सामने एहतजाज कर रहे थे। हुकूमत के दोस्तों को आने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो वैसे भी कानून साजी कर ली। अच्छा,
اب میں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے پوچھا کچھ لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی کہ آپ کا ان قوانین کے حوالے سے کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے. انہوں نے کہا جی کوئی چیز ڈسکس ہوتی تو ہم کرتے نا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کون سا قانون آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے. جلدی میں سارے جو قانون ہیں ان کو پاس کر لیا گیا. اچھا اب جو ادھر جو ان کے منحرف اراکین یا پھر جن کو عرف عام میں لوٹے بھی کہتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بڑا سخت موقف اختیار کیا، اور آج بھی جو ہے شاید کھٹک ہو جائیں. ایک دو اور ان کے ایم این ایز ہیں، انہوں نے کہا کہ بڑا سخت موقف اختیار کیا اور کہا کہ ان کا ہمیں مکمل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. یہ وہ ساری اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں وہ ان سے رابطے بھی ہیں اور ادھر جفیاں شپیاں بھی چل رہی ہیں. وہ سارا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے. عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایسے میں جبکہ جبر اور انتشار اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام لوگ پارلیمان، صوبائی اسمبلیوں، میڈیا پلیٹ فارمز، حتیٰ کہ عوامی احتجاج کے ذریعے پوری شدت اور دو ٹوک انداز میں ان مطالبات کو دہرائیں. تو بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو، اپنے ایم این ایز کو، اپنے تمام لوگوں کو کہا ہے کہ ان 3 مطالبات کو آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے، چاہے آپ اسمبلی میں ہیں یا میڈیا میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ. اس میں پہلا مطالبہ ہے قانون کی حکمرانی، تمام سیاسی قیدیوں کی فی الفور رہائی اور چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی. ہم اپنے جائز مطالبات سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے اور وہ اپنی جماعت کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کرنا ہے، جس جگہ پہ بھی آپ ہوں ہر جگہ پہ آپ احتجاج کریں. اور آج ان کی جماعت نے احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کروایا، اور پھر ایک وفاقی وزیر اور شاہد کھٹک صاحب کے بیچ میں جو تھوڑی سی دھینگا مشتی ہوئی ہے، جو دھکے وغیرہ دیے گئے ہیں. میرے خیال میں حکومت کی طرف سے 2 بندے تھے، 2 بندوں کو جو ہے شاہد کھٹک صاحب نے دھکے وغیرہ دیے. ایک وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب تھے شاید، اور ایک کوئی بھٹی صاحب ان کے ایم این اے ہیں. ان کے حوالے سے بھی خبر آ رہی تھی کہ ان دونوں شخصیات کے ساتھ شاہد کھٹک کی جو ہے تھوڑی سی فزیکل آلٹرکیشن ہوئی ہے. اچھا جی، یہ جو ساری قانون سازی کی جا رہی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کو مضبوط کیا جائے. اب یہ حکومت جس کو اپنے حوالے سے اتنے زیادہ تحفظات ہیں کہ خدشات ہیں، ان کا کوئی بھی جو قدم ہوتا ہے اس میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جی یہ اب ہو گیا، اب ہم 5 سال پورے کریں گے. دیکھیں جی اب یہ ہو گیا، اب یہ نظام چلتا رہے گا. اب ہم نے یہ کر لیا تو اب جناب اب تو بالکل ہماری حکومت آرام سے 5 سال چلے گی. جو اتنی انسیکیور حکومت ہو کہ جس کی ہر قانون سازی کے بعد حکومت کی جانب سے، حکومت کے جو وکیل ہیں چاہے وہ میڈیا پہ ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں، جب بھی وہ بات کرتے ہیں کسی بھی قانون سازی کے بعد وہ پہلی چیز یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اب تو نظام بڑا مضبوط ہو گیا، اب تو حکومت 5 سال پورے کرے گی، عمران خان بھی ختم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جو نظام صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ کتنا کمزور نظام ہے اور وہ کتنی کمزور بنیاد کے اوپر کھڑا ہے. جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں ان کا جو مضبوطی کا راز وہ اس قسم کی قانون سازی نہیں ہوتی. ان کی جمہوریت میں اندر ان کی مضبوطی کا راز ان کا عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے. یہ 3500 بھی ایسے اور قانون بنا لیں تو یہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو یہ جس چیز کو لیک کرتے ہیں وہ مین انگریڈینٹ ہے مضبوطی کے لیے، وہ عوامی تائید ہے، وہ عوامی سپورٹ ہے، وہ عوامی مینڈیٹ ہے. یہ اس چیز کو لیک کرتے ہیں. اب پہلے بھی بار بار کہا جاتا ہے، الیکشن سے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان جناب ختم شد، الیکشن کے بعد بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی، لیکن الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. پر اینی وے حکومت کے جو بہت زیادہ انسیکیورٹیز ہیں وہ یہ جو ججز کے حوالے سے قانون سازی وہ کر رہے ہیں، دیگر جو قانون سازیاں کر رہے ہیں اس کے ذریعے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکومت مضبوط ہو جائے اور ہم 5 سال یہاں پہ پورے کر لیں. یقین کریں کہ اس کی ایک تاریخ بھی ہے اور یہ ایک آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے حکومتیں مضبوط نہیں ہوتی. حکومتیں اگر مضبوط ہوتی ہیں تو وہ عوامی مینڈیٹ سے ہوتی ہیں، عوام کی طاقت سے ہوتی ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.